أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم دوستو اور دینی بھائی اور بہنوں، فضائل اعمال کے اس پروگرام میں جو ایک مسلسل چلا آ رہا ہے کافی عرصے سے، اس میں شریک ہونے اور سننے والوں، پچھلے ہفتے پچھلی نشست میں باجماعت نماز کی فضیلت کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس کی فضیلت میں ایک بڑی اہم حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کا پابند بنائے، تکبیر تحریمہ اور باجماعت پڑھنے کا ہمارے دل میں ذوق اور شوق پیدا کر دے۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، کیونکہ آج جماعت میں بڑی جماعت کی پابندی، باجماعت نماز مسجد میں جا کر کے پڑھنے میں کافی لاپرواہی ہمارے بھائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور انہیں جماعت سے نماز پڑھنے اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مصداق بنائے۔ حضرت مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل غدا مسلما۔ بہت ہی اہم حدیث ہے، ایک ایک جملہ آپ اس کو غور سے سنیں۔ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے اور یہ خواہش اور یہ تمنا رکھتا ہے کہ کل موت کے بعد سے لے کر کے موت کے بعد حشر کے میدان میں یوم القیامہ یوم الحساب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور اللہ تعالیٰ سے وہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں، پکا سچا مومن اور مسلم کی شکل میں اگر کوئی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو،
رحمتوں برکتوں مغفرت سے نوازے تو اسے ایک عمل کرنا پڑے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ایک بڑا عمل کرنا پڑے گا، پابندی کرنی پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، یہ 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی پابندی کرنی پڑے گی، اور انسان یہ انتظار میں رہے حیث ینادی بہن، جب اذان دی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوتے ہی آخر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اذان سنتے ہی وہ مسجد پہنچ کر کے باجماعت نماز پڑھنے کی پابندی کریں۔ فإن اللہ تبارک و تعالی فإن اللہ تبارک و تعالی شرع لنبیکم سنن الہدی وإنہن من سنن الہدی، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر کے تمہارے پاس بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت ساری سنن الہدی، بہت ساری سنتیں جو ہدایت کی ہیں، جو ہدایت کی راہ پر باقی رکھنے والی ہیں، ایسی بہت ساری سنتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آج ہم کوئی کسی کو کہا جائے تو کیا یہ ضروری ہے؟ سنتوں کا چھوڑنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس حدیث پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کی زبان پر ہدایت کی راہ بتانے والی، ہدایت پر قائم رہنے والی بہت ساری سنتیں مشروع قرار دیا ہے، بہت ساری سنتوں کی پابندی اور عمل کرنے کا حکم دیا۔ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور یہ 5 وقتہ نمازیں جو ہیں، یہ 5 وقتہ نمازیں جو ہیں، اِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، انہی طریقوں میں سے ہیں جن کی پابندی سے ہدایت پر تم قائم رہ سکو گے۔ اگر ان کو چھوڑ دو گے تو ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ، یعنی یہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر قائم رہنے والے طریقے اور سنت قائم قرار دیا ہے۔ اب اگر وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اگر تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو، اور کہو بھائی مسجد جانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، فرض ہے، گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے، دکان میں بھی ہو جاتی ہے، اگر تم نے یہ سوچ کر کے مسجد میں جا کر کے باجماعت نماز پڑھنا ترک کر دیا، لو انکم صلیتم فی بیوتکم، اور اگر تم لوگوں نے مسجد کی باجماعت نماز ترک کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگے، کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ، جیسے یہ بے ایمان منافق اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے نماز تو ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسے کچھ لوگ تھے جو اپنے گھر میں نماز مسجد میں نہیں جاتے تھے، ہیلے بہانے کرتے، دلوں میں نفاق تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اگر تم لوگ ایسے اس منافق کی اتباع کرنے لگو گے اور مسجد میں جا کر کے باجماعت نماز پڑھنے کے بجائے اپنے گھر میں پڑھو گے، مسجد ترک کر دو گے،
تو لَتَرَکْتُمْ سُنَّتَ نَبِیِّکُمْ، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اپنے نفس کی سنت پر عمل کرو گے، منافق کے طریقے پر عمل کرو گے، ہدایت پر برقرار رکھنے والی جو سنتیں تھیں ان سنتوں کو تم چھوڑ دو گے، لَضَلَلْتُمْ، اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، اور باجماعت نماز پڑھنا کتنی ضرورت ہے، کتنی ضروری ہے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے مسجد میں جا کر کے باجماعت نماز پڑھنا۔ اگر اس کو تم باجماعت نماز پڑھنا مسجد میں چھوڑ دو گے تو لَتَرَکْتُمْ سُنَّتَ نَبِیِّکُمْ، نبی کی سنت کو تم نے ترک کر دیا، اور جب نبی کی سنت کو تم ترک کر دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَضَلَلْتُمْ، تم ہدایت سے بھٹک جاؤ گے، ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ آج دوستو کتنی خطرناک فکر میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ آدمی آج نماز نہیں پڑھتا، یہاں باجماعت نماز چھوڑ کر کے گھر میں نماز پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حشر ہوگا؟ انسان نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں مصلی بچھا کے پڑھ لیتا ہے بلا عذر شرعی۔ اگر کسی عذر شرعی کے بغیر آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھا اور مسجد کی باجماعت نماز چھوڑ دیتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَضَلَلْتُمْ، صراط مستقیم سے، ہدایت سے تم بھٹک جاؤ گے، گمراہی کے راہ پر چلے جاؤ گے۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ باجماعت نماز پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ انسان ہدایت پر رہتا ہے، گمراہی سے بچتا ہے، شیطان کے شک مکر و شر سے بچتا ہے۔ اسی لیے مسند احمد بن حنبل کی روایت حدیث میں آیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والا باجماعت 3 عالی شان نعمتوں سے مالا مال رہتا ہے، کبھی محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، رحمت منتظرہ، نمازی مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھنے والوں پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انتظار کرتی ہیں کہ آدمی مسجد میں آئے اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو جائے، اللہ اپنی رحمتوں کو اس پر نازل کر دے، اس رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، او اخن یستانس بہ، دیندار اچھے دوستوں سے محروم رہ جاتا ہے، بے ایمانوں سے دوستی اس کی ہو جاتی ہے، اور دین پر قائم رہنے کے لیے اچھے دوست کا ہونا، اچھے ساتھی کا اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تیسری بڑی نعمت، او کلمت حکمت، علم و حکمت، دین کی بہت ساری باتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے، درس قرآن سنتا ہے، درس حدیث سنتا ہے، وعظ و نصیحت سنتا ہے، دیندار لوگ ہیں، گفتگو ہوتے ہیں تو علمی باتیں ہوتی ہیں، تو علم و حکمت سے بھی میں 3 چیزوں سے محروم ہوا، اللہ کی رحمت سے، اور نمبر 2، اللہ رب العالمین نے اس کو ایک اچھے دوست ساتھی سے محروم کر دیا، نمبر 3، علم و حکمت سے محروم رہتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لَتَرَکْتُمْ سُنَّتَ نبی لَتَرَکْتُمْ سُنَّتَ نبیکم وَلَوْ تَرَکْتُمْ سُنَّتَ نبیکم لَضَلَلْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا مِن رَجُلٍ، اب آگے ذرا سنیں، وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ
جب بھی کوئی مسلمان بندہ نماز کی نیت سے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اچھی طرح سے طہارت حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو اللہ نے فرمایا الا كتب اللہ لہ بكل خطوۃ یخطوها حسنہ ویرفع بها درجہ ویحط عنہ بها سیئہ، تو ہر قدم پر 3 عظیم نعمتیں اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کی۔ آج ہر قدم پر اگر نماز کی نیت سے اچھی طرح سے طہارت وضو کر کے مسجد میں نکلا تو ہر قدم پر اللہ اس کو ایک نیکی دیتے ہیں، ایک درجہ جنت میں بلند کرتے ہیں، اور ایک گناہ اللہ تعالیٰ اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کس قدر لوگ جماعت کا اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے، مسلمانوں کا وہ ذوق اور شوق اور جذبہ اور باجماعت نماز پڑھنے کی جو فکر تھی، ہم نے وہ دور دیکھا۔ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، صرف ایک ہی کس شخص رہتا جو مسجد میں نہیں آتا تھا، وہ کیا؟ کون؟ ایسا انسان جس کا نفاق لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا ہو اور قوم نے اس کو منافق غیر مسلم سمجھ رکھا ہے، بس وہی ایک انسان تھا۔ منافق جس کا نفاق ظاہر ہو، معلوم ہو گیا ہو، اور ساری قوم سمجھتی ہے کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ کافر مشرک ہے، منافق ہے، بیوقوف بنانے کے لیے، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں صرف یہی ایک ہی انسان تھا، اس ایک ہی قسم کے لوگ تھے منافق، جو مسجد میں باجماعت پڑھنے سے کتراتے تھے اور آتے نہیں تھے، اپنے گھر میں پڑھ لیتے تھے، یا پڑھتے بھی نہیں تو ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا مقصد تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، اس قدر لوگ صادق الایمان، سچا مسلم اس قدر جماعت کا اہتمام کرتا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک شخص معذور رہتا تھا، اس کے بعد عذر شرعی ہے، پیر نے جواب دے دیا ہے، پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، یا لنگڑا ہے، یا معذور ہے، قدموں سے نہیں چلتا سکتا، تو ایسا معذور انسان بھی اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ہم کو لوگ منافق نہ سمجھ لیں۔ ہم نے دیکھا 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے معذور پیروں کو اسے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آتا اور صف میں بیٹھ کر کے وہ بھی نماز پڑھتا تھا۔ ایک معذور انسان بھی الگ تھلگ اپنے گھر میں نماز پڑھنا اس کو گوارا نہیں تھا کہ کہیں ہماری منافقوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ معذور بھی پیر گھسیٹتا ہوا
دو آدمیوں کے کندھے پر پیر رکھ کر وہ بھی مسجد میں آ کر کے سب میں بیٹھ کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ۔ ہم نے دیکھا، وہ وقت بھی دیکھا کہ نماز با جماعت مسجد میں پڑھنے کے لیے صرف دو قسم کے لوگ نہیں آتے رہے۔ ایک تو وہ منافق جس کا نفاق لوگوں میں معلوم تھا، نمبر دو مریض، ایسا مریض انسان معذور جو اپنی بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ کوئی کلمہ گو باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے نہیں رہتا تھا، بلکہ معذور بھی مسجد میں آتا اور کہتے ہیں وَإِن كَانَ الرَّجُلُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةُ۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں یہاں تک کہ معذور انسان دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے پیروں کو گھسیٹتا ہوا وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ اس پوری حدیث کو بیان کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں بیان کرتے ہیں لوگوں اتنی تاکید باجماعت نماز پڑھنے کی کیوں تھی؟ یہاں تک کہ ایسا معذور انسان جس سے جماعت اللہ نے معاف رکھی تھی، اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتا، لیکن وہ بھی لوگوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد میں آتا تھا باجماعت پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علمنا سنن الہدیٰ، ہم لوگوں کو ہدایت پر قائم رہنے، ہدایت پر استقامت کے لیے بہت ساری سنتیں اور بہت سارے طریقے سکھلائے تھے کہ اگر یہ کرتے رہو گے تو اسلام پر، ہدایت پر تم محفوظ رہو گے، ان تمام چیزوں کی پابندی کرو گے تو ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور وہی ہدایت پر برقرار رکھنے والی، ہدایت پر استقامت مہیا کرنے والی جو سنتیں ہیں، ان میں ایک سنت کیا ہے؟ الصلاۃ فی المسجد الذی یؤذن فیہ، مسجد میں جہاں اذان دی جاتی ہے اس مسجد میں باجماعت نماز جا کر کے پڑھنا، یہ انہی سنتوں میں سے ہے جس کی برکت سے انسان ہدایت و استقامت پر برقرار رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو آپ یاد رکھیں اور سوچیں کہ باجماعت نماز پڑھنے کے جو بڑے فوائد ہیں، ایک تو اس سے پہلے سنا کہ جو انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کی جماعت 27 گنا یا 25 گنا زیادہ ہوتی ہے اس انسان کے مقابلے میں جو اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ کل آپ نے سنا یہاں تک کہ انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو جب تک انتظار کرتا ہے اس کا انتظار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں
نماز پڑھنے میں شمار ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ بھی سنا کہ باجماعت نماز پڑھنے والوں پر لم تزل ملائکۃ تصلی، فرشتے برابر اس کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک بڑا فائدہ اور بڑی اللہ تعالی کی رحمت یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب کرتا ہے، ہدایت پر قائم رہتا ہے، ہدایت پر استقامت ہوتی ہے، اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور باجماعت نماز چھوڑ دینے کے بعد انسان صراط مستقیم سے محروم ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم سے دور چلا جاتا ہے۔ اسی لیے باجماعت نماز پڑھنا اور جماعت کی پابندی کرنا، اس کے بڑے فضائل، بڑے فوائد ہیں۔ پچھلی حدیثوں میں سنا، ایک حدیث اور آپ کو سناتے ہیں، جس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ نے، بہت سارے محدثین نے نقل کیا۔ اس حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی اللیلۃ ربی، آج رات کو میرے پاس میرا رب آیا۔ ایک روایت، دوسری روایت کیا ہے؟ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی، بڑی ہی عظیم ترین خوبصورتی کے شکل میں دیکھا۔ اتنی اچھی شکل کبھی ہم نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی سن رہے ہیں آپ حضرات، اس کا ایک ایک لفظ ہم سب کے لیے باعث عبرت و نصیحت ہے۔ تمام محدثین اور تقریباً اکثر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں نبی علیہ السلام جو بیان فرمایا اللہ کو میں نے دیکھا، یہ خواب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ایسا نہیں کہ ہاں بیداری میں۔ اور اس سلسلے میں بکثرت روایات موجود ہیں۔ ہمارے رب نے ہم سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت لبیک، میں نے کہا میرے رب ہم حاضر ہیں، فرمائیے۔ لبیک ربی وسعدیک، میرے رب لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں، آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملائکۃ المقربون میں کیا بحث چھڑی ہوئی ہے؟ کس بات پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور کس بات پر اس طرح سے وہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ اللہ نے جب آپ سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے کہا لا عالم، اللہ مجھے معلوم نہیں کہ رحمت کے فرشتے اور ملائکۃ المقربون جو آپ کے قریب ہیں وہ کس بات پر لڑ رہے ہیں، کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، کیا مباحثہ کر رہے ہیں، میرے رب مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ اتنا جب نبی علیہ السلام جواب دیا تو آپ فرماتے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو میرے دونوں موڈھوں کے بیچ میں رکھا، اور دونوں موڈھوں میں کے بیچ رکھنے کے بجائے حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا،
میں نے ٹھنڈک محسوس کی اور ٹھنڈک بھی اپنے سینے تک ہم نے محسوس کیا، اور بعض روایت میں ہے حلق تک ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، تو میرے رب نے سب دکھا دیا ہم کو، یہ آپ کا بڑا معجزہ تھا، زمین اور آسمان میں کیا کیا چیزیں، کتنے فرشتے، کتنے شجر حجر ہیں، سب ہمارے رب نے ہم کو دکھلا دی۔ ایسا پردہ اٹھایا کہ میں نے سب کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ پھر آپ نے پوچھا، اللہ نے پوچھا یا محمد اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، بتا سکتے ہیں آپ کی ملائکۃ المقربون کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں، کیا بحث چھڑی ہوئی ہے، اور کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، اللہ تعالیٰ اب تمہیں بتا دوں گا، اب تو ہم نے سب دیکھ لیا، سن لیا، سب معلوم ہو گیا ہم کو، ہمیں معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا لڑ رہے ہیں، کس بات مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں، کیا بحث چھڑی ہے فرشتوں ملائکۃ المقربون میں؟ تو اللہ رسول نے فرمایا فی الدرجات والکفارات ونقل الاقدام الى الجماعات واسباغ الوضوء فی الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس وقت 5 باتوں پر ان کی بحث ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کا مقام اور نماز کا مقام، اللہ تعالیٰ کے مخصوص عبادت کا مقام و مرتبہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ربی، اس وقت وہ جس مسئلے پر، جن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، جو بحث ہو رہی ہے، وہ یہ ہیں: نمبر 1 درجات پر، کہ درجات بندے کے کتنے بلند، کیسے بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 2 کفارات پر، وہ کون سے اعمال ہے جس کی برکت سے اللہ بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3 وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وضو کر کے آدمی اپنے گھر سے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، تو اس جو چلتا ہے، اپنا قدم اٹھاتا ہے، اس کا کیا اجر و ثواب، کیا مقام، کیا فضیلت ہے، اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ نمبر 4 وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبِرَاتِ، چوتھی چیز جس پر یہ گفتگو کر رہے ہیں ملائکۃ المقربون اور ان کے درمیان یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ تکلیف کے ساتھ، تکلیف برداشت کر کے، کوئی بیماری ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، بیٹھنے میں تکلیف ہے، ایسے وقت میں وضو کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ساری تکلیف اور پریشانیوں کے باوجود مکمل سنت کے مطابق اچھا سے اچھا وضو کرتے ہیں، تو اس بندے کا کیا مقام ہے۔ اتنی تکلیف اور پریشانی کے بعد اس نے وضو کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کیا دے گا۔ نمبر 5 وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، باجماعت ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تاکہ فکر رکھنا، تاکہ جماعت چھوٹ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا ان 5 باتوں پر ملائکۃ المقربون بحث کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے اس وقت مباحثہ کر رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب سے بشارت سنائی، فرمایا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، ان 5 وقتہ نماز پر جس نے محافظت کی، پابندی کیا،
ایسا نہیں کہ رمضان میں پڑھ لیا چھوڑ دیا، نہیں، جمعے کو پڑھ لیا باقی دن چھوڑ دیا، مغرب عشاء ظہر پڑھ لیا عصر پڑھ لیا فجر میں سوئے رہ گئے، نہیں۔ من حافظ علیہن، جو شخص ان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے گا، تو 3 عظیم ترین نعمتوں سے اللہ اس کو نوازتا ہے، اور تینوں نعمتیں بڑی کام کی ہیں دوستو۔ باجماعت نماز پڑھو، کوشش کرو اور ان تینوں نعمتوں کو حاصل کرنے کی فکر کرو۔ نمبر 1، عاش بخیر، زندگی اس کی گزرتی ہے تو بڑی خیر و برکت میں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، فضولیات میں گزر رہی ہے، ہم حرام کاریوں میں گزر رہی ہے، ناجائز اور بدترین چیزوں میں انسان کی زندگی گزر جا رہی ہے۔ کتنا بدترین انسان ہے جس کی زندگی برائیوں کے اندر، حرام کاریوں کے اندر، فضول چیزوں کے اندر گزرے۔ لیکن جو انسان ان 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، عاش بخیر، اللہ اس کو بڑی خیر و برکت کی زندگی گزارنے کا راستہ ہموار کر دیں گے، بڑے خیر و برکت کی زندگی گزارے گا وہ، مال میں، اولاد میں، زندگی میں، اعمال میں، اقوال اور افعال میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے اس کو مالا مال کر۔ یہ نماز کی برکت ہے دوست، باجماعت نماز کی برکت ہے۔ نمبر 2، ومات بخیر، موت بھی آئے گی تو خیر پر آئے گی، خاتمہ بالخیر ہوگا، اچھی موت مرے گا، اور اچھی موت یہی اصل میں زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان موت آئے تو خیر کی آئے، نیکیوں پر آئے، دین پر آئے، استقامت پر آئے، فرما برداری کی حالت میں آئے، اچھے اعمال کی شکل میں آئے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو بہت بڑی نعمت ہے، خاتمہ بالخیر۔ تیسری چیز جو ایسے انسان کو حاصل ہوتی ہے، وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور وہ شخص اپنی زندگی کے گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بغیر کسی گناہ کے آیا ہوا تھا۔ یہ 3 عظیم ترین نعمتیں ہیں اس شخص کے لیے جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ من حافظ علیہن، نبی کی فرمان کو ذرا سنو، ومن حافظ علیہن، جو شخص ان 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرے گا، وقت پر، اچھے وضو کے ساتھ، باجماعت، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس نے ان 5 وقتہ نماز کی پابندی کی تو اللہ ہی تینوں نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ پہلی نعمت آپ نے سنا، عاش بخیر۔ نمبر 2، ومات بخیر، وکان من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ 3 چیزیں، عاش بخیر، بڑی خیر و برکت کی زندگی اللہ اس کو نصیب کریں گے۔ موت آئے گی تو خیر برکت کی موت ہوگی، اور مرے گا تو ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے مرتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اللہ سبحانہ گویا کہ آج ہی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو دوستو، باجماعت نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت، بڑے فوائد ہیں۔
چند ہم نے بیان کیا ہے، اس حدیث میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، اور ایک بڑی اہم پیاری دعا ہے جس کا پڑھنا بڑے دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر آئندہ اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اور حدیث کی تکمیل بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور ہر اعتبار سے خیر و برکت کی زندگی عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔